ہے کہ قرآن کریم میں 5 طرح کے اسرار اللہ نے بیان کیے ہیں۔ پہلے اسرار وہ ہیں جو ناقابل بیان ہیں، حکم دے دیا کسی سے یہ راز بیان نہیں کرنا، یہ بس کہہ دیا ہم نے، ایک جملہ کہہ دیا، اس کے حقائق و اسرار یہ بیان کرنے کے نہیں ہیں، نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرے۔ بعض اسرار وہ ہیں کہ جو صرف بیان کر دیے گئے لیکن ان کے حقائق و اسرار کے اندر گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، کیوں کہ سمجھنے کے جو فہم چاہیے وہ فہم ہمارے پاس نہیں ہے، فہم ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہاں جس کے پاس یہ فہم ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ اب دیکھو بلیک بورڈ پہ اگر ایک الجبرا کا سوال ایک ٹیچر لکھتا ہے، ہم اور آپ بھی بیٹھے ہیں، ایک جو الجبرا کے اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی بیٹھے ہیں، وہ برابر تقریر کر رہا ہے، لیکن جو الجبرا کے اسٹوڈنٹ بیٹھے وہ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، لیکن جو ہمیں اور آپ الجبرا کے اسٹوڈنٹ نہیں، میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، سن رہے ہیں، سب دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ یہی بات، یہی چیز فرشتوں اور بابا آدم کے وقت ہوئی تھی، اللہ نے دونوں کو برابر سبق پڑھایا تھا، علوم ہمارے دونوں کو برابر دیے تھے، لیکن آدم سے جب سوال کیا جھٹ، اس کی گھٹی کے اندر علم کی استعداد رکھی تھی، فرشتوں کے اندر علم کی استعداد نہیں ہے، اطاعت کی خوبی ہے، وہ سن برابر رہے لیکن سمجھے کچھ بھی نہیں۔ جب امتحان میں جواب بابا آدم نے دے دیا تو فرشتوں نے کہا یار سبق ہم نے بھی برابر پڑھا لیکن ہمارے پلے کچھ بھی نہیں پڑا، اور بابا آدم یار فرفر جواب دے دیے، کمال ہے بھائی، سجدے میں گر گئے کہ بھائی ہم مان گئے بھائی آپ کی علم و معرفت کی کیا بات ہے، اور کہہ دیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو کہنے کا مقصد بالکل اسی طریقے سے، تو وہ بیان تو ہوئے لیکن اس کے حقائق اسرار تک نہیں پہنچ سکتے۔ مثلا کا بیان قرآن کریم میں روح کا ذکر ہے، یسألونک عن الروح، کہ یہ اے پیغمبر یہ لوگ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل من امر ربی، آپ ان کو کہہ دی امر ربی ہے، بس اللہ کے ایک امر ہے، بس اس سے زیادہ کچھ تم نہیں سن سکتے، نہ سمجھ اب روح کے حقائق کیا ہیں، اسرار کیا ہیں، اب اس کے اندر غوطے لگاؤ گے تو اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں پیغمبر کی شان ہوا ہے کہ وہ اس کے حقائق اسرار سے واقف ہے، لیکن اس کو بیان کرنے سے روک دیا کہ سامنے والے یہ ان کا وہ فہم اس درجے کا نہیں ہے، اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، لہذا بس ان کو اتنا کہہ دو کہ وہ اتنا ایمان رکھے کہ امر ربی ہے، اللہ کے ایک امر ہے، بس ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے حقائق اور معارف کیا ہیں، اس کے اسرار اور حقیقتیں کیا ہیں، جیسی اللہ نے بنائی ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، دیٹس اٹ۔ ورنہ روح کیا ہے، اس کے حقائق کسی کو سمجھ نہیں۔ ہاں نبی کو پتا تھا لیکن نبی کو بیان کرنے سے منع کر دیا، کیوں؟ ظاہر نے بتایا کہ اگر میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہے وہ تو سمجھ رہا ہے، تو گویا کہ نبی تو سمجھ رہا ہے سب کچھ کہ بھئی یہ روح کی حقیقت کیا ہے، لیکن بیان کرنا اس لیے منع کر دیا میں اور آپ نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ ہمارے دماغ کا ترازو ہی ایسا نہیں ہے، ہمارے دماغ کا ترازو اتنا کمزور ہے، اگر اس کے اوپر وہ علم و معرفت رکھ دیں گے تو بجائے میں کہتے ہیں ہدایت ہونے کے گمراہی کے راستے پڑ جائیں گے، جو قرآن نے کہا یضل بہ کثیر، ہم اس سے گمراہ ہونے لگیں گے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا چیز ہے۔ تو خیر، تو روح، تو یہ پہلا جو میں بتایا کہ قرآن کے وہ اسرار ہے جو ناقابل بیان ہیں، ان میں مثلا روح کی مثال ہے کہ اس کا تصور ہے، حقیقت ہے کہ اس کو بیان کرنے سے منع کر دیا، اور وہ ناقابل بیان اگر بیان کر بھی دیا جائے تو میں اور آپ اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکیں گے، اور نہ سمجھنے کے نتیجے میں کیا ہوگا، کنفیوژن پیدا ہوگا، اور کنفیوژن کے نتیجے میں کیا ہوگا، بجائے ہدایت ملنے کی یضل بہ کثیر، گمراہی کے اندر پڑ جائیں گے۔ اس لیے کہہ دیا بس روح امر ربی ہے، بس اس روح کی صفائی، اس روح کا تزکیہ، اس روح کی روحانی منازل وہ طے کرنے میں لگو، اور اس کا خلاصہ کہ فاعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اے پیغمبر تیرے ذریعے سے گویا کہ ہم پوری دنیا انسانیت کو بتا رہے ہیں اپنے رب کی تو عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے یعنی یقین تک پہنچ جائے، اور یقین سے مراد موت ہے، موت تک کا وظیفہ اللہ کی عبادت ہے، عبادت اطاعت میں لگا رہے، سے زیادہ ادھر ادھر زیادہ دماغ کو نہ لگا، جب عبادت اطاعت کرتا جائے گا خدا کے سامنے جا کر سرخرو ہو جائے گا، اتنی سی حقیقت۔ تو یہ پہلے اسرار قرآن کے کون سے؟ ناقابل بیان، اور پھر جو قابل بیان ہے لیکن بعض لوگوں کے لیے نقصان ہے، یہ دوسرے اسرار۔ اور تیسرے اسرار وہ ہیں کہ جو اشاروں میں بیان ہے لیکن اشاروں میں بیان کیا ہے، صراحت میں بیان نہیں۔ اور چوتھے وہ
مجمل اور مفسر اجمالی طور پر بیان ہیں، تفصیلی طور پر بیان نہیں۔ اگر تفصیلی بیان کرتے عام سمجھ میں آتا، لیکن اجمال بیان کیا ہے، تفصیل بیان نہیں کی۔ اور جو ہے اس کے بعد پانچویں جو اسرار ہیں، یہ وہ اسرار ہیں کہ جن کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس انداز سے ذکر کرتے ہیں۔ آخری یعنی پانچواں تو پہلا گویا کہ ناقابل بیان، دوسرے قابل بیان مگر بعض کے نقصان، اور تیسرے فرمایا اشاروں میں بیان، چوتھے مجمل مفصل کا بیان، اور پانچویں فرمایا زبان حال اور زبان قال کا بیان۔ یعنی زبان حال کا بیان ہے لیکن اس کو زبان قال کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ 5 قسم کے اسرار ہیں کہ قرآن کریم میں اس کو ذکر کیا ہے، اور وہ اپنے وقت پہ الگ الگ میں انشاءاللہ آپ کو بیان کروں گا۔ آج پہلے پر تھوڑی سی میں نے گفتگو کی ہے، انشاءاللہ باقی جو اسرار ان پر آگے گفتگو کروں گا، اور پھر یہ خلاصہ نکلے گا اس قرآن سے کیا مطالبہ، اور ہمیں ایک عام انسان، عام مومن کو قرآن کے کس مطالبے کو پورا کر کے منزل پانی ہے۔ وہ اس مطالبے کو جب پورا کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کے اندر جو راحت اور آخرت میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیں گے۔